اپنے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو خالق دو جہاں کل کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جتنا کہ وہ لائق شکر ہے، اور درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر جن کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور خود بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اور اگر انسانوں کے لیے کوئی بہترین عبادت یا ذکر قرار دیا، وہ بھی یہی قرار دیا کہ اے میرے بندو، میرے اس اہل بیت نبوت کے اوپر درود و سلام بھیجو صلی علی محمد و آل۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے نجات کا خدا کے بعد اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہ محمد و آل محمد کی ازواج گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں، وہ شانیں، وہ بلندیاں عطا کی ہیں کہ اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ یقیناً یہ وہ ایام ہیں کہ جن دنوں زائر امام حسین زیارت امام حسین کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں بھی چند دن پہلے ہی کربلا سے واپسی ہوئی، آپ سب کا نائب زیارت تھا، آپ سب کے لیے دعائیں کی، آپ تمام کی دعائیں امام کے محضر میں رکھیں۔ قبہ امام حسین کے نیچے اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تمام مومنین کے لیے وہاں پہ ہاتھ بلند کر کے مولا حسین کی قربانی کا واسطہ دے کے جناب سیدہ کو پرسہ بھی دیا اور آپ کی طرف سے نیابت میں زیارت بھی کی۔ یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ہے زائر امام حسین کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زائر امام حسین جب سواری کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا صرف گزشتہ نہیں آئندہ کے بھی گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ ابھی شکم مادر سے باہر آیا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب دعویٰ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے قبر کو روشن کر دیتا ہے، محمد و آل محمد کی شفاعت اس پر لازم کر دیتا ہے۔ اور یہ کریم ہے کہ جو ان کی اس حالت میں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں زیارت کرتا ہے، اور جا کے ان کی قبر کی جا کے زیارت کرتا ہے، یہ کسی کا رکھتے ہی نہیں، یہ مومن کی قبر میں آ کے مومن کی آ کے زیارت کرتے۔ اور جس گھر میں یا جس قبر کے اندر محمد و آل محمد کا قدم بھی پڑ جائے، وہاں پہ پھر جو ہے عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یقیناً خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اپنے سر کے اوپر زواری کا تاج سجا کے آئے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان کو اس زواری کے تاج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زواری کر لینا، حج کر لینا بہت آسان ہے، اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔
عزیزان گرامی، قبر امام حسین پہ یا محرم سفر کے مہینے کے اندر ہم تجدید عہد کرتے ہیں۔ اے مولا و آقا، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے اپنی اولاد علی اکبر جیسے قربان کر دیے، قاسم جیسے قربان کر دیے، اور محمد جیسے قربان کر دیے، علی اصغر جیسا بشیر کو بھی قربان کر دیا۔ ہاں، مستورات جو گھر سے باہر نہ تھی ان کو بھی بے آبرو دیکھا۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مقصد کو سیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہو کے حسینی بنیں گے، یزیدیت سے نفرت کریں گے، یزیدیت کے ہر ایک فعل کی مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ مولا آپ کے اس بیٹے امام زمانہ جو حقیقی وارث امام حسین ہیں اور منتقم خون امام حسین ہیں، اس کے لشکر میں شمار ہوں گے۔ ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ، امام حجت، امام قائم، امام منتظر، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرد شریف ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ 11 اماموں کی امامت پر یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن امام زمانہ کی بیعت واجب ہے۔ ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے اور ان کو جاننا ہے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اپنے تمام امور کو انجام دینا ہے۔ ہم غافل ٹھہرے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل امام کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور اب سوچو کہ ہم کیسے کیسے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہو کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جیسے امام ہمارے سامنے ہیں تو کیا ہم ان کو منہ دکھانے کے لائق بھی ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں جو ایک حسینی کے اندر ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں جو ایک امام زمانہ کے سپاہی کے اندر موجود ہیں؟ عزیزان گرامی، امام زمانہ تشریف نہیں لا رہے تو ہم ہی قصوروار ہیں کہ ابھی تک ہمارے اندر وہ دمخم ہی نہیں آیا، وہ ہمارے اندر وہ ہماری خصوصیت ہی نہیں ہم میں پیدا ہوئی جو ایک منتظر امام حسین علیہ السلام، منتظر امام زمانہ علیہ السلام کے اندر ہوتی ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ذرا اپنے آپ سے تو پوچھئے کیسا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کل کو ہم نے 9 کو عید زہرہ منانی ہے، عید شجاع منانی ہے، عید جو ہے تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام ہم نے منانی ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح کیسی تمہیں خوشی ہے؟ یقیناً بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑا دن ہے، لیکن ذرا پوچھو تو صحیح کہ میں کس انداز سے اور کیوں خوش ہو رہا؟ عزیزان گرامی، وہ تمام تر خصوصیات جو امام زمانہ کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے سپاہی کے اندر ہونی چاہیے، جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو ہم شاید پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں تو یقیناً جھوٹا دعویٰ۔ عزیزان گرامی، یہ تو امام زمانہ علیہ السلام پہ ہم کہ جب دعا کرتے ہیں ولیوں و حافظ بات کر چکا ہوں، اے پروردگار تو ان کا ولی بن جا، محافظ بن جا۔ ہاں، تو یہاں پہ امام زمانہ کی حفاظت کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ امام زمانہ تو پردہ غیبت میں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد صبح شام اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعہ وفی کل ساعہ ولیا محافظہ، تو ولی بن جا، تو اس کا محافظ بن جا۔ حفاظت اس کی چیز کی جاتی ہے جو سامنے ہوتی ہے۔ امام زمانت تو غیبت میں ہے، کبھی سوچو تو صحیح ان کی محافظت کس چیز سے کرنی ہے؟ تو پھر آئمہ علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں، احادیث کا سہارا لیتے ہیں، وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ دیکھو ہم ہیں کریم کے کریم نمائندے، رحمان کے رحمان نمائندے ہیں۔ ہاں، جیسے خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اسی طرح محمد والے محمد بھی اپنے چاہنے والوں سے ویسی محبت کرتے ہیں، لیکن یک طرفہ محبت ہے۔ امام زمانہ جب ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں،
جب مومن کوئی محب جو ہے وہ ناحق قتل کیا جاتا ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ہاں وہ پریشان حال ہوتا ہے، تو امام جو ہے جو کریم ہے وہ تڑپتا ہے، وہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، خون کے آنسو امام زمانہ روتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہوتی؟ کہا بعض دفعہ وہ حالت بھی ہو جاتی ہے کہ اتنی سخت جو ہے وہ کیفیت ہو جاتی کہ امام بستر پہ آ جاتے۔ یہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں امام زمانہ کی سلامتی کا، یہ امام زمانہ کی سلامتی کی دعائیں جو کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کیفیت میں جب امام چلے جاتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتے، غمگین ہوتے ہیں، ہاں، اور بیماری سخت ہو جاتی ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما اس بیماری سے۔ کہا پھر دعا کیوں نہیں، ظہور کیوں نہیں کر لیتے؟ سوال ہے نا۔ امام زمانہ جب کیفیت یہ ہے مومن کے جانے پہ، مومن کے مظلومیت پہ، تو امام کو تو چاہیے کہ فوراً سے ظہور کرے۔ یقیناً امام زمانہ وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار میرے ظہور میں تعجیل عطا فرما، مجھے جلد از جلد اذن ظہور دے، میں جاؤں، میں زمین کو امن کا گہوارہ بناؤں۔ ہاں، لیکن کیا ہم پہ کرم کرتے ہیں؟ کون؟ امام زمانہ ہم پہ کرم کرتے ہیں۔ کیسا کرم امام زمانہ کی طرف سے؟ عزیزان گرامی، کرم ایسا ہے کہ امام زمانہ کہتے ہیں اللہ میری دعا کو مستجاب نہ کر۔ امام زمانہ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں نے جو تجھ سے دعا مانگی ہے اس کو قبول نہ کر۔ کیوں نہ؟ کہا یا اللہ یقیناً تو معصوم کے زبان سے نکلی دعاؤں کو فوراً سے پورا کر لیتا ہے، میری دعا بھی تو پوری کر لے گا، لیکن ابھی ٹھہر جا، ابھی میری ظہور کی دعا جو میں نے تجھ سے مانگی ہے، یہ بیماری مجھے قبول ہے، لیکن تو ابھی جو ہے ابھی تو میری دعا کو قبول نہ کر۔ پوچھا کیوں امام ایسا فرماتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے ظہور، اور جب میں نے ظہور کر لینا ہے تو جو میرے ظہور کی دعائیں مانگ رہا تھا اسی نے میری طرف جو ہے منہ رخ موڑ لینا ہے، اسی نے میرا انکار کر دینا ہے۔ میں نے کہنا آ جاؤ، اس نے 100 بہانے کرنے ہیں۔ جب اس نے بہانے کرنے ہیں اور رخ پھیر لینا ہے تو گویا وہ امامت کا انکار کر رہا ہے، اور جو امامت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ امام کہتے ہیں میں ظہور نہیں کروں گا، یہ جھوٹا سچا جیسے ایمان کا دعویٰ یہ کر رہا ہے، کم از کم یہ تو ٹھیک رہے گا نا، تو میں ظہور نہیں کرتا جب تک یہ اس قابل نہ ہو جائے۔ تو دیر امام کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو دیکھیں ہم کتنے منتظر ہیں، امام کا کتنا انتظار ہمارے اندر ہے۔ ہم نے کبھی نام بھی لیا دنوں میں امام زمانہ کا، جبکہ حکم ہے صبح اٹھو تو دعا عہد پڑھو، ہاں سارا دن امام زمانہ کو یاد کرو، روز جمعہ دعا ندبہ پڑھو، گڑ گڑاؤ۔ ہاں ندبہ کا مطلب رونا نہیں ہے، گڑ گڑانا ہے، چیخے مار مار کے رونا ہے۔ ہم نے کون سی جمعے کے دن ہم نے گڑ گڑا کے امام زمانہ کے لیے دعا کی ہے؟ عزیزان گرامی عید تو بنائیے گا، لیکن ذرا غور بھی کیجئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں کہ میری وجہ سے عزیزان گرامی ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہے کہ ابھی امام کو ہم خود دیکھیں ہمیں تو حکم ہے کہ دیکھیں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ کی تو ہمیں حکم ہے کہ ہاں آپ 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، کیا کرو؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ جب نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں یا ویسے بھی پڑھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم بڑھاتے ہیں، کبھی دیکھیں مشاہدہ کیا ہے؟ اگر کیا تو صلوات پڑھ لیے محمد و آل محمد پر۔
کبھی غور کیجئے گا کہ پوچھئے گا کہ ہاں یہ کیوں ہے، تو جواب ملے گا یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ مومن کو ایک یہ درس دیا گیا کہ جیسے امام وقت کا نام آئے قدم آگے بڑھ جائیں، تمہارا بدن عادی ہو جائے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں اور پورا محلہ گھوماتے ہیں اور ساری بھولی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، لینا دینا حساب پورا نماز میں کرتے ہیں، اور تمام تر جو ہے امور ہمیں یاد ہی جو ہے نماز کے اندر آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی 4 رکعت تھی، 4 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ ہمارا جسم عادی تھا عبادت کا، اور اس جیسی نمازوں کا اس وجہ سے کبھی ڈرائیور نے بھی نہیں سوچا کہ میں نے بریک لینی ہے، میں نے ہینڈل کو گھمانا ہے گیئر لگانے کے لیے، سائیکل چلانے والے نے کبھی پیڈل کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ ہمارا بدن عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ عبادت بھی ہماری ایسی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا قدم آگے بڑھاؤ گے تو کل کو جب امام زمانہ علیہ السلام کہیں گے میں آ گیا ہوں، آ جاؤ، تو اب بدن رکے گا نہیں، قدم اٹھے گا، امام کی محضر میں ہوگے، اور اگر نہیں تو پھر سفر طویل ہے۔ امام جہاں جہاں ہم پیچھے سفر کرتے پہنچیں گے۔ عزیزان گرامی، معرفت امام زمانہ علیہ السلام بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح امت نے جو جناب سیدہ کو پرسہ دیا تھا، ربیع الاول کی یا یکم تھی یا 6 تھی، ابھی کفن رسول میلہ نہیں ہوا تھا۔ ذرا یہ مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ کبھی کسی کا باپ مر جائے تو اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جناب سیدہ صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتی تھی، میرے بابا رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، مدینہ والے کوئی تو آئے جو مجھے پرسہ دے۔ جب کوئی نہیں آتا تھا، جناب زینب سے کہتی تھی زینب تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے دیتی۔ اور پھر پرسہ کیا دیا؟ در بطول پہ آگ لگائی، وہ آگ جس کے اوپر رسول خدا نے 6 ماہ مسلسل ہر نماز سے پہلے آ کے یوں جھک کے آیت تطہیر کی تلاوت کی تھی، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک دفعہ نبی ایسا کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا، 2 دفعہ کرتا، 3 دن کرتا۔ ہاں یہاں مسلسل روایات ہیں، سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ رسول اللہ ہر نماز سے پہلے آتے، چوکھٹ پہ یوں جھک جاتے اور آیت کی تلاوت کرتے، اور 6 مہینے روایت بیان کی گئی، 8 مہینے 9 مہینے 1 سال تک مسلسل رسول اللہ یہ لوگوں کو بتا رہے تھے، لوگوں خیال کرنا میرے بعد اس دروازے کی حرمت کو پامال نہ کرنا۔ پہلا کام یہی کیا گیا تھا۔ در بطول پہ آگ لگائی گئی تھی، صرف دروازے کو آگ لگانے کے لیے یہ لکڑیاں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ جناب علی کا پورا گھر جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی ہوئی تھی، اور چند لوگ نہیں تھے، ایک لشکر کشی کی گئی تھی۔ جناب امیر المومنین اسی کشمکش میں تھے کہ در کے پیچھے زارہ پس گئی ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، محسن شہید ہو گیا ہے، ہر طرف سے حملہ ہو گیا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ اب میں بچوں کو سنبھالوں، زہرہ کو سنبھالوں، یا ان سے مقابلہ کروں؟ مولا علی تلوار اٹھا سکتے تھے، اسلام ابھی بچہ تھا، نومولود تھا۔ مولا امیر مومنین نے کہا کہ اے رسول خدا تیرے وعدے نے مجبور کر دیا۔ کیا وعدہ تھا؟ رسول اللہ نے وصیت کی تھی، یا علی تیرا کچھ بچے نہ بچے، اللہ کا دین بچ جائے۔ مولا علی تلوار بھی اٹھا لیتے تو عزیزان گرامی وہاں پہ دنیا کہتی علی نے سارا مدینہ کاٹ ڈالا تھا، سارے مدینہ لہو لہان ہو گیا تھا، گلی کوچے میں علی خون کی ہولی کھیل کے پورا عرب کو جو ہے قتل کر سکتا تھا۔ علی تلوار اٹھاتا تو بعید نہیں تھا، علی سے کوئی جنگ نہیں جیتا تھا۔ یہاں پہ بھی علی تلوار اٹھاتے، سارا کچھ جیت کے تخت پہ بیٹھ جاتے، لیکن اس منبر کا کیا فائدہ تھا کہ دنیا کہتی علی کو ماننا ہے تو علی کے ظلم کی وجہ سے،
अज़ान गिरामी, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल खुदा के उस हुक्म की पासदारी की वजह से तलवार नहीं उठाई। कहा ये दीन जैसे तैसे बच जाए। इसकी मिसाल यूं दी जाती है कि एक फैसला जनाब अमीर मोमिनीन की खिदमत में आया और दो औरतें एक बच्चे के ऊपर जो है बहस कर रही थी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। मौला ने जनाब सुलेमान से कहा, सुलेमान तलवार उठा के बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक उस खातून को दे दो, एक उस खातून को दे दो। जब एक खातून ने ये सुना, धाड़े मार कर रोने लग गई। कहा इसी को दे दो। कहा क्या हुआ? कहा जिंदा तो रहेगा, जैसे तैसे रहेगा, सांसें तो लेगा, वो भी तो माँ ही बन रही है ना, चलो उसी को दे दे। मौला ने कहा बेटा इसी के हवाले कर दो। मौला अमीर मोमिनीन ने भी ये मिंबर, ये खिलाफत, ये सारा कुछ उनके स्पुर्द इसलिए किया कि इस्लाम खत्म हो जाता अगर जनाब अमीर मोमिनीन तलवार उठा लेते, दम तोड़ देता। अगर नहीं तो कहा जैसे तैसे रहेगा, इस्लाम बच तो जाएगा ना। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अमीर मोमिनीन को पुरसा देते हैं जनाब मोहसिन का, वो मोहसिन जिसका नाम खुद रसूल खुदा ने रखा था। जनाब सैयदा की मजलूमियत की इब्तिदा है। पूछा क्या क्या टूटा? कहा ज़हरा की पसलियां टूटी। कहा पसलियां कितनी? कहा कि हाँ 4 पसलियां थी। कहा क्या और क्या हुआ? कहा हाथ भी तोड़ दिया, रुखसार भी जख्मी कर दिए, सारा बदन नीलो नील हो गया। ज़हरा अली के सामने नहीं जाती थी कि अली के गम में इजाफा हो। इसलिए मुराजे इज़ाम से पूछा कि ज़हरा ने रात की तारीकी में गुस्ल देने की वसीयत क्यों की थी? कहा इसलिए कि ज़हरा के बदन जख्मी था, और पसली वो जख्म होता है, वो दर्द होता है जो इंसान हर सांस के साथ ज़हरा तड़पती रह गई। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी भी शहादत है। 11वें इमाम हैं, मजलूम इमाम हैं, सारी जिंदगी कैदो बंद की सोबतों में गुजारी है और कैद तन्हाई है। जो शायर गए हैं उन्होंने उस कैद खाने को भी देखा कि जालिम ने ताले में जो ताले लगाए थे उसकी चाबियां अपने पास रखता था कि हाँ कोई उनको आज़ाद न करते। 10 साल मुसलसल कैद है अज़ीज़ान गिरामी, और फिर बर्दाश्त नहीं कर सका और मौत मल्लई ने जहर दिया। इमाम ज़माना की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चाहता हूँ बहुत सी बातें आपके हजूर पेश करूँ, लेकिन वक्त नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो कैफियत सैलाब की सूरत में या बारिशों की सूरत में इस वक्त आ चुकी है, चाहे नलायकी सही, खुदा का अज़ाब सही, खुदा की पकड़ सही या हमारी नाअहली सही, हाँ तो यहाँ पे नाअहली मुकद्दम आती है। जब पता है ये मामलात हो सकते हैं तो पहले से कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि अभी काबू से बाहर हैं। आगे क्या होने वाला है, कैफियत क्या है, अभी आप सब पीछे देख रहे हैं, सोशल नेटवर्क भरे पड़े हैं। हमें अपनी कौम मुल्क पाकिस्तान के हर बशिंदे के साथ ताअवुन करना है। मुश्किल वक्त में उनका एहसास अपने दिल में रखिएगा। हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई फ़िरका, कोई जो है हमारे अंदर अमीरी गरीबी नहीं है। कभी भी अपने अमीरी पे नाज न कीजिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, कितने घर उजड़ गए हैं, कितने लोग जो हैं वो दरबदर हैं, कितने खेत जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, कितने इलाके सफ़ा हिस्से से मिट चुके हैं। हमें उन सब का साथ देना है। इस वक्त जो भी हुकूमत है, जैसी भी हुकूमत है, जो भी करे, किसी ने नहीं करना, हम नहीं करना है। आप सबसे गुजारिश होगी कि हुकूमत के साथ मिलके या फर्दन जो जैसे उनके साथ ताअवुन कर सकता है, कम अज़ कम हमदर्दी का एहसास ही करके उनके साथ ताअवुन करें। परवरदिगार आपका हामी नासिर होगा। Zahra